تو چلیے آج مایوسی کے اندھیروں میں امید کا ایک ایسا چراغ جلاتے ہیں جس کی روشنی پچھلے 1400 سال سے لوگوں کی زندگیوں کو روشن کر رہی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن کے اس معجزے کی جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ غنی یعنی دولت والی سورت کہا ہے۔ جی ہاں، سورہ واقعہ۔ لیکن اس حل کی طرف جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھیں۔ دیکھیں، غربت صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں ہے، یہ تو انسان کی عزت نفس، اس کے سکون اور اس کی امیدوں پر حملہ ہے۔ کبھی محسوس کیا ہے وہ خوف جو راتوں کو سونے نہیں دیتا؟ ایسا لگتا ہے جیسے سینے پر کوئی بہت بھاری پتھر رکھا ہو، اور جب دروازے پر دستک ہوتی ہے نا تو دل ایک دم سے بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں کوئی قرض مانگنے والا نہ آ گیا ہو۔ اور وہ احساس جب جیب میں ہاتھ ڈالو اور انگلیوں کو خالی کپڑے کے سوا کچھ نہ ملے، یہ احساس انسان کو اندر سے بالکل توڑ دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے برکت نے گھر کا راستہ ہی بھلا دیا ہو۔ اور شاید سب سے تکلیف دہ منظر پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ جب گھر میں بچے کوئی فرمائش کر دیں اور باپ کی جیب اجازت نہ دے تو وہ بس نظریں چراتا ہے، بات بدلتا ہے اور چپکے سے کمرے سے نکل جاتا ہے، صرف اس لیے تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی بے بسی نہ دیکھ لے۔ تو اگر زندگی اسی چکر میں پھنسی بھی محسوس ہو رہی ہے نا، تو یقین کریں آج کی یہ گفتگو زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس مسئلے کا حل کسی دنیاوی ٹوٹکے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ربانی وعدے میں چھپا ہوا ہے۔ اور وہ حل ہے سورہ واقعہ، قرآن کا وہ باب جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کے خلاف ایک ڈھال، ایک شیلڈ قرار دیا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو آپ سمجھے بنجر زمین سے بھی رزق کے چشمے جاری کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سورت کی طاقت کا آخر اندازہ کیسے ہو؟ اس کے لیے تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، ایک ایسا واقعہ جو اس کے معجزے پر دل سے یقین دلا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، بستر پر۔ اس وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے، اور ان کے گھر کی حالت دیکھ کر انہوں نے مالی مدد کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، کیا میں آپ کی بیٹیوں کے لیے بیت المال سے یعنی اسٹیٹ ٹریجری سے کچھ وظیفہ مقرر نہ کر دوں تاکہ آپ کے بعد انہیں تنگ دستی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جواب وہ تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا گیا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے اپنی بیٹیوں کے فاقے کی کوئی فکر نہیں۔ کیونکہ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایسا خزانہ دے دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ خزانہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے، ایک باپ دنیا سے جا رہا ہے اور وقت کا سب سے طاقتور انسان خلیفہ مدد آفر کر رہا ہے، اور وہ اسے ٹھکرا رہا ہے۔ کیونکہ انہیں بیت المال کے خزانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یقین تھا۔ انہیں پتا تھا کہ ایک انسان کا وعدہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سورت کام کیسے کرتی ہے؟ مطلب ایسا کیا راز ہے جو رزق کو اپنی طرف کھینچتا ہے؟ دیکھیں، اس کا راز صرف لفظوں میں نہیں ہے، بلکہ اس اثر میں ہے جو یہ سورت پڑھنے والے کے دل و دماغ پر چھوڑتی ہے۔ سورہ واقعہ اصل میں ایک مائنڈ سیٹ بدلنے والی سورت ہے۔ یہ انسان کے اندر سے اس تکبر کو، اس گھمنڈ کو توڑتی ہے کہ میں کما رہا ہوں یا میری ڈگری کما رہی ہے، اور اس کی جگہ کیا لاتی ہے؟ اللہ پر مکمل توکل، یعنی کمپلیٹ ٹرسٹ۔ یہ سورت انسان سے 4 ایسے سوال کرتی ہے جو اس کی پوری سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا اس سے انسان تم بناتے ہو یا ہمیں بنانے والے؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اچھا یہ بتاؤ، جو تم زمین میں بیج بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ یہ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ بزنس ہو، نوکری ہو یا کھیتی باڑی، اصل گروتھ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تیسرا سوال، اور یہ جو پانی تم پیتے ہو اسے دیکھا ہے؟ کیا اس سے بادلوں سے تم نے اتارا ہے
या हम हैं उतारने वाले? एक लम्हे को सोचिए, अगर अल्लाह पानी रोक ले तो सारी टेक्नोलॉजी, सारा पैसा, सब धरा का धरा रह जाए। और चौथा सवाल, ये आग जो तुम जलाते हो, क्या इसका दरख्त तुमने पैदा किया है या हमने? अब जब कोई शख्स हर रात इन सवालों पर गौर करता है तो होता क्या है? उसका यकीन दुनिया के असबाब से हटकर अल्लाह की ज़ात पर मजबूत हो जाता है। और यही तवक्कुल है, यही ट्रस्ट है जो रिस्क के बंद दरवाजे खोल देता है। लेकिन इस रूहानी ख़जाने से फ़ायदा उठाने के लिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना शर्त है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने तो पढ़ा लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसकी वजह आमतौर पर यह होती है कि उन्हें अमल का सही तरीका ही नहीं पता होता। तो फिर सही तरीका है क्या? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हर रात एक वक्त फिक्स कर लें। बावुज़ू होकर पाक जगह पर बैठें, कुछ देर इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद सूरह वाक़िया को ठहर ठहर कर उसके मायने को महसूस करते हुए पढ़ें। إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ اور جب تلاوت مکمل ہو جائے تو پورے یقین سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، یا اللہ میں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر یقین کر کے یہ سورت پڑھی ہے، میرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ اور ہاں، اس عمل کی کامیابی کی 2 چابیاں ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی ہے یقین، مطلب پہاڑ جیسا مضبوط ایمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور دوسری چابی ہے استقامت، یعنی کنسسٹنسی، روزانہ پڑھنا بنا ناغا۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ ایک روحانی علاج ہے، اور علاج ہمیشہ مستقل مزاجی مانگتا ہے۔ اور پتہ ہے اس سب میں وقت کتنا لگتا ہے؟ 10 منٹ، شاید اس سے بھی کم۔ ہم گھنٹوں سوشل میڈیا پر ضائع کر دیتے ہیں، تو کیا اپنے رزق کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اور یہ عمل صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اس کی عادت ڈالنا۔ یہ وہ سب سے بڑی جائیداد، سب سے بڑی انہیریٹنس ہے جو کوئی بھی اپنی اولاد کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ چیز انہیں رزق کے لیے غلط راستوں پر جانے سے بچائے گی اور ان کا کنیکشن ڈائریکٹ رازق حقیقی سے جوڑ دے گی۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چابی دے دی گئی ہے، اب اس تالے کو کھول کر اپنی تقدیر بدلنی ہے یا پھر باہر کھڑے ہو کر صرف حالات کا رونا روتے رہنا ہے۔ آج ہی رات سے شروع کریں، وضو کیجئے اور سورہ واقعہ کی تلاوت سے ایک نئی زندگی کا آغاز کیجئے۔